پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف بولنے نہیں دوں گا، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پالیسی بتا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا قومی اسمبلی میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاک فوج اور اداروں کے خلاف فرضہ سرائی ناقابل برداشت ہے۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، احتجاج پرامن ہو تو کوئی ممانعت نہیں، جب توڑ پھوڑ خون خرابہ ہو تو پھر تشویش ہوتی ہے۔ پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے، وزیر اعظم سے مشاورت کرتا ہوں، وہ کسی کام سے نہیں روکتے۔ اپوزیشن عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ آئے، اپوزیشن لیڈر ٹھیک باتیں کرتے رہیں گے تو انہیں فلور ملتا رہے گا۔ محمود خان اچکزئی سینئر سیاستدان اور قابل احترام ہیں، ان کا اپوزیشن لیڈر بننا بانی پی ٹی آئی کا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجر انعام میمن کی گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی ڈی چوک پر محمود اچکزئی کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، ہماری سیاست ایک دوسرے پر تنقید تک محدود ہو گئی، منفی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت ہے، جیسی کارکردگی سندھ حکومت نے دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کی امید ظاہر کی، باہمی دلچسپی کے امور پر دو طرفہ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کا مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایران سے اظہار تشکر، حملے سے روکنے کے لیے مجھے کسی نے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا، ایران نے کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں دی، اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ پام بیچ میں تقریب سے خطاب میں بولے 8 ماہ میں کوئی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا، غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے، کہا ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ سعودی عرب، قطر، UAE نے امریکہ میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، بولے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا میں نے کروڑوں جانیں بچائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بورڈ آف پیس غزہ کی عارضی حکومت کی نگرانی کرے گا۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز آرمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، سٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر شامل، ٹونی بلیئر، حقان فیدان، اجے بنگا بھی حصہ۔ بورڈ کے سربراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ تمام تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے، عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے، بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں مباحثے سے خطاب، کہا پاکستان UN چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے، مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے، تنازعات کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر کا بھی امتحان ہے، سیکورٹی کونسل کے فیصلے کے برعکس مسائل برقرار ہیں، تنازعات کو روکنے کے لیے چارٹر میں تبدیلی نہیں، عمل کی ضرورت ہے، مسائل کے حل کے لیے تنازعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ کے ضمن میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق، پاک امریکہ تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ۔ FIA، فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز پر گفتگو، بارڈر سیکیورٹی، کوسٹل گارڈز اور دیگر اداروں کو جدید امریکی آلات سے لیس کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی۔ امریکی وفد کی سیکیورٹی تعاون اور دو طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور آمد، مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست، آپریشن بنیانم مرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو۔ سیشن میں فتنۃ الخوارج کا بھارت سے گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا زیر بحث رہا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مفہوم اور مقاصد پر تفصیلی آگاہی کو سراہا۔ شرکاء کا ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین پیش۔ میڈیا لٹریسی کو نوجوانوں کی شعور اور رائے کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم قرار دے دیا۔ طلباء نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ ریاست کا سر فخر سے بلند رکھا۔ تقریب کے اختتام پر طلباء اور طالبات کے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔
सिंतास معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے کی پاکستان کی حمایت دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے خطرناک رخ اختیار کر لیا. معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. جریدے کا کہنا ہے کہ بھارت کا سٹیج 2 منصوبہ سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. بھارت پانی کو بطور اسٹریٹجک ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے. عالمی ثالثی عدالت بھی واضح کر چکی ہے بھارت معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا. وزیر اعظم کی زیر نگرانی سٹارٹ اپ سسٹم کو تقویت ملی. ڈیجیٹل نیشن سسٹم آئی ٹی شعبے میں انقلاب لگائے گا. وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ SIFC کے تعاون سے اسپیشل ٹیکنالوجی زون پویلین کی رہنمائی کی. 4 سال میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی نے 32 زونز قائم کیے. ٹیکنالوجی زونز میں 200 سے زائد کمپنیز کام کر رہی ہیں. اس زون میں 27,000 سے زائد پروفیشنلز کام کر رہے ہیں. پنجاب میں صفائی کا بہترین نظام موجود. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی امریکی وفد کو پنجاب کلائمیٹ واچ اور سیف سٹی پر بریفنگ. کہا پنجاب میں اسموگ کنٹرول کے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں. شہروں میں ایئر کوالٹی کو بہتر بنایا جا رہا ہے. صوبے کے تمام شہروں میں 17 پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کا بہترین نظام ہے. 9,000 سے زائد انڈسٹریز ڈیش بورڈ سے لنک ہیں. 24 گھنٹے ڈیش بورڈ سے تمام امور کی نگرانی ہوتی ہے. خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی حکومت کا احسن اقدام. حکومت نے مثبت قدم اٹھا لیا. PTI بھی مثبت اقدامات کرے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی مشکل وقت کے ساتھی ہیں. ان کے بارے میں نواز شریف اور شہباز شریف کے خیالات مثبت ہیں. بانی PTI ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں. تحریک انصاف والے کہتے ہیں بانی کو ڈائیلاگ پر تیار کر لیں گے. PTI واپس آئے اور سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھے. PTI کی تیاریوں سے لگتا ہے وہ 8 فروری کی کال کو واپس نہیں لیں گے. وہ احتجاج کی ناکامی کے بعد پارلیمنٹ میں آئیں اور بھرپور کردار ادا کریں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ڈیجیٹلائز ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا. کراچی میں فیڈرل گورنمنٹ ڈسپینسری جیکب لائنز میں دوسرا سینٹر قائم کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ حکومت صحت کے شعبے میں نمایاں اقدامات کر رہی ہے. ڈیجیٹلائز ہیلتھ سینٹر ماں اور بچے کی صحت کے لیے طبی سہولت فراہم کرے گا. ہیلتھ سینٹر سے لوگوں کو آن لائن علاج کی سہولیات میسر ہوں گی. بالائی علاقوں میں سردی عروج پر. وادی نیلم میں دوسرے روز بھی برف باری. تاوبرٹ میں 1 فٹ اور رنگکیل میں 1.5 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی. آئندہ 24 گھنٹوں میں پہاڑوں پر ہلکی برف باری جاری رہنے کا امکان. گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد. عطاباد جھیل یاسین خلتی جھیل منجمد ہو گئی. لاہور میں محفوظ بسنت کے لیے پولیس کا 27 نکاتی سیکیورٹی پلان ہائی کورٹ میں جمع. بسنت کے دنوں میں فری رکشا سروس کے لیے حکومت کی جانب سے 5,000 رکشے فراہم کیے جائیں گے. رپورٹ کے مطابق پتنگ بازی کے لیے لاہور کو 3 زونز ریڈ، یلو اور گرین میں تقسیم کیا جائے گا. بسنت کے دنوں میں ریڈ زونز میں بغیر اینٹینا موٹر سائیکل لانے کی اجازت نہیں ہوگی. ریڈ زون میں موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازمی ہوگا. چھتوں پر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فورس تعینات ہوگی. پتنگ بازی کے لیے صرف منظور شدہ کاٹن کا دھاگا استعمال کیا جائے گا. کیمیکل اور دھاتی ڈور بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. لاہور میں صرف 15 روز کے دوران چکی آٹا 10 روپے فی کلو مہنگا. 15 کلو کا تھیلا 200 روپے اضافے سے فروخت. ملتان میں گندم کی فی من قیمت 4,700 روپے تک پہنچ گئی. فیصل آباد میں انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام. دیسی اور فائن آٹے کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. فلاور ملز کی گندم کی ترسیل میں تاخیر کے باعث کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی آٹے کے نرخ بڑھ گئے.